بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز دیسی حکمت چینل میں خوش آمدید۔ جن لوگوں نے ابھی تک دیسی حکمت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویورز آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ ہے گردوں کے حوالے سے۔ ویورز بہت زیادہ مریض کال کر کے کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں گردے میں درد ہے، گردے میں پتھری ہے، گردے واش ڈیمیج ہو چکے ہیں، واش کرواتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ آج میں آپ کے لیے ان مسائل کا ایک بہت ہی آسان اور سادہ سا نسخہ لے کر آیا ہوں۔ ویورز سب سے پہلے جن کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، کھانسی کرنے سے، زور لگانے سے، قطرہ قطرہ پیشاب کا ٹپکنا، یا ویسے جب یورین پاس کرتے ہیں تو فل ریلیکس نہیں ہوتے، یورین پاس نہیں کر سکتے، تھوڑا سا پیشاب کی نالی میں رکاوٹ ہو جانا، پیشاب کا رک جانا اور بعد میں درد کرنا، یا جل کر پیشاب آنا، یا مثانے کی گرمی کی وجہ سے پیشاب کا جل کے آنا، کھل کر پیشاب نہ آنا۔ اس کے لیے آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا بہت ہی آسان اور سادہ سا ہے۔ اس کے علاوہ اس نسخے کا جو سب سے مین فائدہ ہے یہ گردوں کو 1 مرتبہ واش کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ گردوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اگر کسی میرے دوست احباب کو گردوں کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ نے 40 دن مسلسل استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے گردوں میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ویورز ہے تو نسخہ بہت ہی آسان اور سادہ، جتنا یہ آسان اور سادہ ہے آپ کے کچن میں سے ہی ہے، آپ نے اس کو اتنا سستا سا سمجھ کر ویسٹ نہیں کرنا، اگنور نہیں کرنا، یقین کامل کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ویورز آتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کلونجی۔ ویورز آپ نے اسی طرح صاف ستھری اور سادہ کلونجی لینی ہے، کسی بھی پنسار سٹور سے مل جاتی ہے۔ کلونجی کے بارے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالے دانے پر نظر رکھیں، سیاہ دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب دوسری چیز ہے میتھرے۔ ویورز آپ نے میتھی دانہ نہیں لینا، میتھی نہیں لینی، میتھرے لینے ہیں۔ یہ عموماً لوگ اچار میں ڈالتے ہیں، جب اچار بناتے ہیں تو اس میں میتھرے بھی شامل کرتے ہیں۔ ویورز یہ وہی میتھرے ہیں، آپ نے اسی طرح صاف ستھرے سادہ میتھرے لینے ہیں۔ اور اب تیسری چیز ہے سونف۔ سونف بھی ویورز آپ نے اسی طرح صاف ستھری لینی ہے تسلی کے ساتھ۔ اگر اس میں کوئی کانٹا وغیرہ ہو، کوئی تنکا وغیرہ ہو تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے، چھان لینا ہے ململ کے کپڑے سے یا چھاننی کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے خالص بیری کا شہد۔ ویورز بیری کا شہد کس طرح استعمال کرنا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں ان کے مزاج اور مقدار بتا دوں۔ کلونجی کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے درجہ 2 میں، میتھرے کا مزاج بھی گرم اور خشک ہی ہوتا ہے درجہ 2 میں۔ تیسری چیز ہے سونف۔ سونف کا مزاج بھی گرم اور خشک ہی ہوتا ہے درجہ 2 میں۔ ویورز سونف کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سونف کے فوائد کے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ سونف کے بھی فوائد آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت زیادہ اس کے بھی فوائد ہیں، یہ کس طرح باڈی کو کلیزنگ کرتی ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو سونف کے اوپر ہی بناؤں گا۔
व्यूअर्स ये तो था इनका मिजाज। अब आपने लेनी कितनी है, आपने 10 ग्राम कलवंजी, 10 ग्राम मेथरे, 10 ग्राम सौंफ, यानी कि बराबर वजन ले लेनी है। इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, हामदस्ता, चटुअटा या खरल के अंदर। मैं आपको ये नुस्खा बनाकर दिखाता हूँ किस तरह ये नुस्खा बनाना है। व्यूअर्स ये मैं आपको डेमो के तौर पर बनाकर दिखाने लगा हूँ। जब आपने इसको बनाना है, अगर कट्ठा एक मिकदार में बनाना चाहें तो कट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रोजाना फ्रेश ही बनाकर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मसाना जितना मर्जी कमजोर हो, जितनी देर से मर्जी मसला हो, इंशाल्लाह ताला मसाने की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। व्यूअर्स अब आपने करना क्या है, कलवंजी आपने 10 ग्राम लेनी है। ये मैं अंदाजे के तौर पे आपको थोड़े से डाल के दिखाने लगा हूँ। कलवंजी आपने 10 ग्राम लेने हैं, मेथरे भी 10 ग्राम। ये मैं डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, आपने एक मिकदार में ही लेना है। तकरीबन मैंने भी ये 10-10 ग्राम ही शामिल किए हैं। व्यूअर्स ये तो थी चीजें। अब आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है, पीस लेना है। पीसी हुई चीजें नहीं लेनी, आपने तसल्ली के साथ आपने खुद ये चीजें लेनी है और खुद अपने हाथ से पीस सकते हैं। व्यूअर्स कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, पंसारी से भी पिसवा सकते हैं। अगर खुद अपनी तसल्ली के साथ पीसेंगे तो इंशाल्लाह आपका यकीन और बढ़ेगा नुस्खे के ऊपर। व्यूअर्स ये आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, ये इसलिए ये थोड़ा सा बाहर गिर रहा है। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला मसाने का मसला जो बुजुर्ग मेरे बड़े हैं, जो नमाजी हजरात हैं, उनके लिए तोहफा खास है। अक्सर नमाजी हजरात को ये शिकायत रहती है हमारा मसाना कमजोर है, पेशाब खुलकर नहीं आता, कपड़े पलीद रहते हैं, इस वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा 40 दिन इस्तेमाल करें और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी मसाने का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर कलवंजी है, कलवंजी मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। व्यूअर्स कलवंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर बीमारी का इलाज कलवंजी और शहद के साथ ही किया करते थे, इसलिए आप भी इसको यकीन कामिल के साथ इस्तेमाल करना। अल्लाह के फजल से ये आपके मसाने की कमजोरी और जो गुर्दों का मसला है इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएगा। व्यूअर्स तकरीबन हमारा नुस्खा तैयार होने को है, ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सी फक्की सी बन जाएगी। व्यूअर्स तकरीबन हमारा नुस्खा तैयार होने को है। व्यूअर्स इसके अलावा इसका जो फायद है, मैदे के अंदर गैस, अफारा, तबखीर, जलन, खाना हजम ना होना, खट्टी डकारें आना, थोड़ा सा खाना खाकर पेट का फुल हो जाना, अच्छे तरीके से खाना हजम ना होना। व्यूअर्स ये मैदे के लिए भी बहुत ही आला चीज है। जिनका मैदा खराब है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरह इस्तेमाल करना है। मैदे वाले के मरीजों में भी इंशाल्लाह ताला आपका खाया पिया हजम होगा, नेचुरली तौर पे जिस्म भर जाएगा, फूलेगा नहीं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस्म के अंदर कितनी ताकत बहाल हुई है। व्यूअर्स तकरीबन हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। ये देखें व्यूअर्स तकरीबन हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। व्यूअर्स इसी तरह आपने अच्छे तरीके से तमाम चीजों को बराबर वजन लेके पीस लेना है, अच्छे तरीके से इसको खरल कर लेना है, चटुवटा या ग्राइंडर किसी भी चीज में इसको पीस लेना है। व्यूअर्स अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। शुगर वाले मरीज इसके अंदर शहद ना डालें, वैसे ही आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को सोते वक्त, सुबह खाली पेट, शाम को सोने से कबल आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करें दूध या पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला मसाने की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी, मैदा नए सिरे से फिट हो जाएगा, गुर्दों की क्लीजिंग हो जाएगी। जिनके गुर्दे वाश होते हैं इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा 40 दिन मुसलसल इस्तेमाल कर लें
مجھے اللہ کے گھر میں اتنی امید ہے اس نسخے کے اوپر کہ دوبارہ گردے واش کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. شفا من جانب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوتی ہے, بندے وسیلہ ہی بنتے ہیں. اس لیے آپ بھی اس کو یقین کامل کے ساتھ استعمال کرنا. ویورز, شوگر والے مریض اس میں شہد نہ ڈالیں. جو جن کو شوگر نہیں ہے وہ اس میں شہد ڈال کر مجون بھی بنا کر کھا سکتے ہیں. اگر مجون بنا کر نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کو ویسے ہی آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کر سکتے ہیں. معدے والے مریضوں نے صرف شام کو استعمال کرنا ہے. جن کو مثانے کی کمزوری ہے, گردے کی پتھری ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, وہ اس کو صبح شام استعمال کریں. جن کو صرف معدے کا مسئلہ ہے, کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا, کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, گیس, پھارا, تبخیر, جلن رہتی ہے, پٹھوں میں درد رہتی ہے, وائی بادی کی وجہ سے ریڑھ کی درد ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ استعمال کرنے سے یہ بھی آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اب آپ نے اس میں خالص بیری کا شہد ڈالنا ہے, چھوٹی مکھی کا. دوسرا شہد نہیں ڈالنا. اگر کسی میرے دوست احباب کے پاس خالص بیری کا شہد نہیں مل رہا تو مجھ سے رابطہ کر کے خالص بیری کا شہد بھی منگوا سکتا ہے. ویورز, آپ نے اس میں 1 چمچ شہد کا ڈالنا ہے. یہ میں آپ کو مجون بنا کر دکھانے لگا ہوں. یہ دیکھیں ویورز, 1 چمچ آپ نے اس کے اندر شہد کا ڈالنا ہے. یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا مجون بن جائے گا. اور جو بندہ اس کو 40 دن مسلسل استعمال کر لے, انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں اس کو کبھی زندگی میں معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر قبض ہے, کانسٹیپیشن ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبض کا بھی مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. چھوٹے بچوں نے ان کو استعمال نہیں کرنا. 5 سال سے اوپر, جو 5 سال سے لے کے 13 سال کی عمر تک یہ استعمال کر سکتے ہیں. 13 سال کی عمر والوں نے اس کو صرف ½ ٹی سپون لینا ہے, ٹیبل سپون نہیں, ½ ٹی سپون ایک ٹائم. اگر چھوٹے بچوں کو 5 سال کے اوپر کوئی بچہ ہے, اس کو معدے کا مسئلہ ہے, صرف شام کے کھانے کے 15-20 منٹ بعد ½ ٹی سپون اسی مجون کا اس کو دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ قبض کا مسئلہ, معدے کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. لے ویور, تقریباً ہمارا نسخہ تیار ہے. میں نے آپ کو نسخہ تیار کر کے بتا دیا, استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا, کھانا کس طرح ہے, استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا, کن لوگوں نے کس ٹائم استعمال کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. یہ دیکھیں ویور, بہت ہی اچھا سا مجون بن چکا ہے. یہ بہت مزیدار مجون ہے. ویور, اس کو لازمی استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا, گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا, مثانے کی کمزوری نہیں ہوگی. ویورز, یہ بہت ہی آسان اور مزیدار نسخہ میں نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے. ویورز, نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو لائک کریں, شیئر کریں. ان جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں, فیس بک گروپ ہیں, اس کو جتنا ہو سکے فلاح کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے جو اپنا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے, ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اس نسخے کو لازمی لائک اور شیئر کریں. ویورز, اب آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ کھٹی تلی چیزیں, تیز مسالے, بازاری کھانے, برگر, پیزے, شوارمے یعنی ایکسٹرا مسالہ جات سے پرہیز رکھنا ہے. گرم اور بادی چیزیں نہیں کھانی, ایک لمٹ میں رہ کر نسخہ استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے اہل عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.